السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں اور شاید اسے منظور بھی کر لیا جائے، لیکن یہ ہے کیا جس پر اتنا طوفان برپا ہے؟ اگر یہ آئینی ترمیم ہو گئی تو کون سا انقلاب آئے گا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس ویڈیو میں ہم اس 27ویں ترمیم کا جائزہ لیں گے۔ یہ ترمیم محض ایک معمولی آئینی اصلاح نہیں بلکہ ایک وسیع تر حکومتی اور آئینی تبدیلی کی جانب اشارہ ہے۔ حکومت بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گی، ایسا لگ رہا ہے وفاقی حکومت کی جگہ وحدانی حکومت لائی جا رہی ہے، جس سے صوبوں کے اختیارات کم ہو جائیں گے۔ فیلڈ مارشل کے عہدے کو بھی آئینی تحفظ دیا جائے گا۔ اس ترمیم کے حامیوں کا کہنا ہے کہ صوبوں کی بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ ترمیم جوں کی توں منظور کر لی گئی تو صوبوں کے اختیارات کم ہو جائیں گے، صوبوں کے بعض اختیارات مرکزی حکومت کو مل جائیں گے، اپوزیشن کا کردار بھی کم کر دیا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ کیا اس ترمیم کے بعد عمران خان کو پھانسی دے دی جائے گی؟ یہ سوال بھی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کے سیاسی و آئینی منظرنامے میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر اسے منظور کر لیا گیا تو یہ ملک کے آئینی ڈھانچے کو از سر نو ترتیب دے گی اور طاقت کے مراکز کے درمیان نیا توازن پیدا کرے گی۔ اگر اسے مسترد کر دیا گیا تو یہ ایک بہت بڑی سیاسی فتح ہوگی بعض سیاسی جماعتوں کے لیے، ان قوتوں کے لیے جو جمہوریت، عدلیہ کی آزادی اور صوبائی خود مختاری کو پاکستان کے مستقبل کا لازمی ستون سمجھتی ہیں۔ طویل مدتی اعتبار سے دیکھا جائے تو 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کے نظام حکومت کو مرکزیت یافتہ ہائیبرڈ ماڈل کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ایسا نظام جس میں فوج، حکومت اور عدلیہ کے اختیارات کا توازن رسمی طور پر برقرار رہے، لیکن عملی طور پر طاقت ایک محدود دائرے میں مرکوز ہو جائے۔ یہ تبدیلی وقتی طور پر انتظامی استحکام لا سکتی ہے، مگر جمہوریت کے اصول، صوبائی خود مختاری اور عدلیہ کی آزادی کمزور پڑ جائیں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 243 میں ترمیم ہوگی، جس کا مقصد آرمی چیف کو دیے گئے فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئین میں شامل کرنا اور اسے تسلیم کرنا ہے۔ پورے ملک میں ایک ہی نصاب تعلیم لانے کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک اچھا اقدام ہوگا۔ اگر یہ ترمیم ہو گئی تو صحت اور تعلیم کے شعبے جو پہلے صوبوں کو دے دیے گئے تھے دوبارہ وفاق کو مل جائیں گے، عدالتی اختیارات مزید کم ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ کی مداخلت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ بلاول بھٹو کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد جو ہے صدر آصف علی زرداری اور ان سے ملنے گیا تھا، لیکن وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پیپلز پارٹی کی حمایت مانگی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ نکات میں جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا، آئینی عدالت کا قیام ہے، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی ہے، ججوں کے تبادلے سے متعلق آرٹیکل 200 میں ترمیم کر کے ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر میں ججوں کی رضامندی کی شک ختم کر دی جائے گی، انہیں ان کی مرضی کے بغیر کہیں بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ NFC میں صوبائی حصے کے تحفظ کو ختم کر دیا جائے گا۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کو وفاق کو واپس دے دی جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی تقرری سے متعلق ڈیڈ لاک ختم کرنے کی تجاویز شامل ہے، یعنی اپوزیشن کو شاید نکال دیا جائے گا۔ اس ترمیم کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ اس کا مقصد آئینی ڈھانچے میں بعض بنیادی تبدیلیاں لانا ہے، جن میں عدلیہ کی ساخت، وفاق اور صوبوں کے اختیارات اور اسٹیبلشمنٹ کے قانونی دائرہ کار جیسے حساس پہلو شامل ہیں۔ اگرچہ اس مجوزہ ترمیم کا باضابطہ مسودہ عوام کے سامنے نہیں لایا گیا، لیکن جو نکات پوائنٹس سیاسی و صحافتی ذرائع سے سامنے آئے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ترمیم پاکستان کے آئینی توازن کو نئے انداز میں ترتیب دینے کی کوشش ہوگی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت ایک نئی آئینی عدالت قائم کرنے کی تجویز زیر غور ہے، جو آئینی معاملات، وفاق و صوبوں کے تنازعات اور آئینی تشریحات پر فیصلہ کرے گی۔ یہ عدالت سپریم کورٹ سے الگ ہوگی اور ممکنہ طور پر سپریم کورٹ کے کچھ اختیارات اس نئی عدالت کو منتقل کر دیے جائیں گے۔
اسی طرح ججوں کی تقرری اور تبادلے کے نظام میں بھی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے تاکہ ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ان کی مرضی کے بغیر بھی بھیجا جا سکے، یا کہہ لیں سزا کے طور پر بھیجا جا سکے۔ حکومت کا موقف ہے کہ اس سے عدالتی نظام میں توازن اور شفافیت آئے گی، مگر قانونی برادری اور وکلاء اور اپوزیشن جماعتیں تحریک انصاف اسے عدلیہ کی آزادی پر ضرب کے طور پر دیکھ رہے ہیں، یعنی عدالت حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ دے ہی نہیں سکے گی، جج ڈر جائیں گے۔ بعض اطلاعات یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مختاری اور مالیاتی اختیارات بھی تبدیلی کا ارادہ ہے۔ ممکن ہے وفاق کے مالیاتی اختیارات بڑھا دی جائے اور صوبوں کے حصے میں آنے والے وسائل یعنی نیشنل فنانس کمیشن ایوارڈ NFC ایوارڈ کی جو تقسیم کا اصولوں پر نظر ثانی کی جائے۔ اس کا اثر براہ راست صوبوں خصوصاً سندھ اور خیبر پختونخوا پر پڑ سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سندھ کے جو دعوے دار ہیں وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ جہاں صوبائی حکومتیں پہلی 18ویں ترمیم کے تحت حاصل شدہ اختیارات کے کسی بھی خاتمے کی سخت مخالفت کر رہی ہیں، ترمیم کا ایک اور پہلو عسکری معاملات سے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ ممکنہ طور پر اس میں فوجی افسران یا اداروں کے خلاف عدالتی کارروائیوں کے دائرہ اختیار کو محدود کرنے کی تجاویز شامل ہے، یعنی عدالتیں اسٹیبلشمنٹ کے معاملات میں مداخلت بالکل نہیں کر سکیں گی۔ یہ بات اس تاثر کو مضبوط کرے گی کہ پاکستان ایک ایسے مرکزیت یافتہ نظام کی طرف بڑھ رہا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور سول حکومت کے درمیان طاقت کا توازن اسٹیبلشمنٹ کی طرف جھک جائے گا، مزید جھک جائے گا۔ اگر یہ ترمیم پارلیمنٹ سے منظور ہو جاتی ہے تو اس کے کئی سطحوں پر اثرات مرتب ہوں گے۔ سیاسی طور پر یہ حکومت کو وقتی استحکام فراہم کر سکتی ہے کیونکہ عدالتی فیصلوں کی شدت اور مداخلت میں کمی آ جائے گی۔ ظاہر ہے مسلم لیگ نون اور اس کے جو اتحادیوں ہیں جماعتیں، ان کے لیے موقع ہوگا کہ اپنے ایجنڈے منشور کو عدالتی مزاحمت کے ساتھ آگے بڑھا سکے، یعنی عدالتیں مداخلت نہ کریں ان کے معاملات میں۔ مگر دوسری طرف اس سے اپوزیشن کی مزاحمت میں اضافہ متوقع ہے، خاص طور پر تحریک انصاف اور وکلاء برادری کی طرف سے۔ عدلیہ میں اصلاحات کے نام پر اختیارات کی کمی کو عوامی سطح پر جمہوریت پر حملہ سمجھا جائے گا، جس سے احتجاجی تحریکیں اور عوامی بے چینی بڑھ سکتی ہے۔ اس ترمیم کے نفاذ کی صورت میں صوبائی سطح پر بھی کشیدگی بڑھے گی۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جو خود مختاری ملی تھی وہ اب ایک بار پھر مرکز کے دائرہ اختیار میں جا سکتی ہے۔ سندھ اور بلوچستان جیسے صوبے اس تبدیلی کو اپنی سیاسی کمزوری کے طور پر دیکھیں گے، جس سے وفاقی نظام کے اندر تناؤ، ٹینشن پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر ترمیم منظور نہیں ہوتی یا حکومت اسے وقتی طور پر مؤخر کر دیتی ہے سیاسی جماعتوں کی یا اتحادی جماعتوں کی مخالفت کے باعث، تو اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی سیاسی طور پر مضبوط ہو سکتی ہے۔ وہ خود کو جمہوریت اور عدلیہ کے تحفظ کی علامت بنا کر پیش کرے گی۔ پہلے بھی اس نے کئی دفعہ ایسا کیا ہے۔ جبکہ حکومت کے اندر اختلافات شدت اختیار کر سکتے ہیں، عدلیہ کی طاقت مزید بڑھ جائے گی اور وہ حکومتی پالیسیوں پر زیادہ اثر انداز ہو سکے گی۔ عوامی تاثر میں یہ سوچ مستحکم ہوگی کہ عدلیہ کے خلاف کوئی بھی اقدام سیاسی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ دیکھتے ہیں حکومت کی اتحادی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی، MQM اور دوسرے چھوٹے گروپس اس ترمیم کے حوالے سے کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ کیا اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے یا اس کی مخالفت کریں گے؟ دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔